وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين۔ ناظرین السلام علیکم، پیش خدمت ہے ہمارا پروگرام بقرہ عید۔ یہ پروگرام یہ تنظیم کی کاوشوں کا ایک نتیجہ ہے جس کا مقصد لوگوں میں بیداری اور دینداری۔ حقیقت حال کو اگر دیکھا جائے، اکثر لوگ اپنا وقت موبائل پر خرچ کرتے ہیں، تو آج اس ٹول کو استعمال کرتے ہوئے عالی جناب مولانا صفی حیدر صاحب نے ایک اسٹوڈیو کی بنیاد رکھی کہ جس میں لوگوں کو دیندار بنایا جائے اور آگاہ کیا جائے ان مسائل سے کہ جن کی ضرورت ہے۔ اسی موضوع کو دیکھتے ہوئے بقرہ عید کے اوپر آج ایک پروگرام ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ مومنین کو پسند آئے گا۔ قبلہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ بقرہ عید حقیقت میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بقرہ عید کا لفظ تو ہماری اردو کی زبان کا ہے۔ یہ جو اسلامی عید کے دن ہیں ان میں امت مسلمہ میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ دو زیادہ جانی جاتی ہیں، البتہ روایات کے مطابق عید غدیر کی اہمیت اور حیثیت ان سب سے زیادہ ہے، اور انشاءاللہ نزدیک اس پر بھی ہم لوگ کچھ بات کریں گے۔ یہ عید الاضحیٰ ہے۔ عید کے لیے لفظ عید اس لیے استعمال کیا ہے پروردگار عالم نے کہ یہ پلٹ پلٹ کے آنے والا دن ہے، یعنی اللہ نے اس بابرکت دن کو مسلمانوں کے لیے برکتوں کے ساتھ واپس آنے کی صلاحیت دی ہے، ورنہ ہر دن جو گزر جاتا ہے پھر نہیں آتا۔ یعنی عید کا معنی ہی یہی ہے، پلٹ کر آنے والا پلٹ کے آنے والا، اور خوبیوں اور رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ آنے والا۔ اضحیٰ بعض لوگ عید الاضحیٰ کہتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے، لفظ ہے عید الاضحیٰ، قربانی سے جڑا ہوا ہے، اور اس میں دن کی روشنی کا طلوع آفتاب کے ابتدائی حصے کی طرف بھی اس لفظ میں اشارہ موجود ہے۔ تو یہ عید الاضحیٰ ہے، قربانی کا دن ہے، اور انسانی زندگی میں روشنی لانے کا دن ہے۔ ان کے نام کی مناسبت اس لیے ہے کہ اس دن کے اعمال میں جو بنیادی عمل ہے نماز عید کے علاوہ وہ راہ خدا میں قربانی کرنے کا ہے، جو جناب ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم ہوا تھا جناب اسماعیل کو ذبح کرنے کا، اور انہوں نے پورے خلوص دل کے ساتھ اس کو انجام دیا، اور اللہ نے ان کی قربانی کو قبول کر کے دمبا بھیجا اور ان کے جناب اسماعیل کی حفاظت کی۔ اس کی یادگار منانے کے لیے اللہ نے دن رکھا ہے۔ ہم یہ بات یاد رکھیں کہ صرف قربانی دینا یعنی بکرا ذبح کر دینا اصل عمل نہیں ہے۔ یہ دن یہ یاد دلاتا ہے کہ حکم خدا ہو تو اپنے جذبات پہ اس طرح قابو کیا جاتا ہے کہ اپنے بیٹے کو بھی اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اطاعت پروردگار کی منزل یہ ہے، لہذا یہ دن آئے تو ہمارے جذبات کی قربانی، ہمارے خواہشات کی قربانی، ہمارے نفس کی قربانی، ہر وہ چیز جو اطاعت پروردگار رکاوٹ ہو، اسے آج اس بلا سے نجات حاصل کرنا ہے اور اللہ کی اطاعت کی راہ پہ آنا ہے۔ یعنی قربانی سے مراد یہ بکرا ذبح کرنا نہیں ہے؟ بھی ہے ہاں، لیکن یہی نہیں ہے۔ تو قربانی کے جو معنی ہیں وہ مفاہیم کیا نکل کر آتے ہیں؟ یعنی قربان کا لفظ اصل میں قرب سے بنا ہے، اور مبالغے کا لفظ ہے، قریب لانے کا ذریعہ، یعنی اللہ سے تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ۔ اب اس میں اللہ سے تقرب حاصل کرنے کے بہت سے ذریعے ہیں، اس میں سے ایک ذریعہ جو بڑا ذریعہ اللہ نے اسے قرار دیا ہے وہ ہے یہ کسی جانور کو قربان کرنا۔ لیکن میں پھر وہی کہوں گا، یہ اشارہ ہے، کنایہ ہے، رمز ہے، اصل میں اپنے اندر اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں مار ڈالنا، اپنے عادتوں کو اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں کچل ڈالنا، اصل قربانی وہ ہے۔
یعنی قربانی کا مطلب یہ نکل کر آتا ہے کہ ہم مطیع پروردگار ہو جائیں. جی، اور جو رکاوٹیں ہیں اس کی راہ میں ان کو دور کریں. جناب ابراہیم جب اپنے بیٹے کو لے کر گئے تو وہاں پر بحکم خدا ایک دمبا آیا تھا. تو یہ سنت کیسے بن گئی ہماری کہ ہم ایک کسی جانور کو، چوپائے کو ہی ذبح کرتے ہیں؟ اس سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیے، پروردگار عالم نے ہم انسانوں کو صحیح راہ پہ چلائے رکھنے کے لیے، بہکنے سے بچانے کے لیے، اطاعت پروردگار کی راہ پہ چل کے کامیاب ہونے کے لیے بہت سے کاموں کی راہ دکھائی ہے. ان میں سے ایک راہ ہے شاعر اللہ کو زندہ رکھنا، اللہ کی نشانیاں، وہ چیزیں جو اللہ کو یاد دلاتی رہے ان کو دہرانا، ان کو باقی رکھنا. چونکہ جناب ابراہیم نے جو قربانی دی ہے تاریخ انسانیت میں نہیں دکھائی دیتی کوئی. ابھی میں نے تو اور کوئی تاریخ آج تک نہیں پڑھی کہ کسی کو حکم ہوا ہو اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرو، اور جب انہیں اطمینان ہو گیا کہ حکم خدا یہی ہے تو وہ تیار ہو گئے. تو اتنی بڑی یہ قربانی تھی کہ اللہ نے اسے یادگار کے طور پر منتقل کیا کہ اسے یاد کرتے رہو تاکہ تمہارے اندر بھی وہ جذبہ پایا جائے. اب چونکہ دمبا ذبح ہوا تھا لہذا اس کی یاد تو اسی شکل میں ہوگی کہ جو کیفیت وہاں تھی وہی کیفیت سامنے آئے. تو دمبا ذبح ہوا تو جانور ہی ذبح کیا جائے گا. البتہ ذبح کر کے پھینک نہیں دینا ہے، ذبح کر کے اس کا بہترین مصرف بتایا گیا ہے جو کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں اور اس میں سے ایک حصہ ان مسلمین تک پہنچایا جائے کہ جو تنگ دست اور فقیر ہوں، ان تک پہنچایا جائے. معاف کیے گا، ایک سوال اس سے متعلق ہے کہ جب جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے گئے اور وہاں دمبا آ گیا تو آج امت مسلمہ اس کو ایک سنت کے طور پر اور بڑے جوش و خروش سے مناتی ہے. تو نبی کی صرف کیا یہی ایک سنت ہے یا اور بھی کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ جس کو ہم کو لے لینا چاہیے تھا یا ہم نے لیا نہیں؟ نہیں، یہ تو بالکل واضح بات ہے کہ یہی ایک سنت تھوڑی ہے. اور خود اس عمل میں بھی خالی بکرا ذبح کر کے گوشت رکھ لینا گھر میں یا بانٹ دینا تھوڑی ہی سنت ہے. سنت کے مطلب ہے سیرت پیغمبر، ورنہ قربانی صرف سنت یا مستحب نہیں ہے. قربانی واجب بھی ہے، قربانی مستحب اور سنت بھی ہے. سیرت پیغمبر ان معنی میں اسے سنت کہتے ہیں. ورنہ جو حج پہ جاتا ہے اس کے لیے قربانی واجب ہے. جو نظر کر لے کہ ہم قربانی ہمارا یا کام ہوگا پروردگار کی راہ میں ہم قربانی کریں گے، آپ قربانی کر کے خود کھا نہیں لیں گے، وہ کسی لائق نہیں ہوئی بات. قربانی کر کے کھلائیں گے تب وہ اچھا عمل بنے گا. نظر پہ واجب ہوتی ہے. بسا اوقات بعض غلطیوں میں بھی اللہ نے کفارے کی شکل میں قربانی رکھی ہے. وہاں بھی غریب کا حق رکھا ہے، کسی اور کو ہاتھ لگانے کا حق نہیں ہے. بہت سی خوشیوں میں اللہ نے قربانی کا حکم دیا ہے، ولیمے میں، شادی میں، نیا مکان بنانے میں، حج میں، اس طرح چیزوں میں قربانی ہے. تو اللہ کے احکام ہمہ جہت ہوتے ہیں. انسان کے نفس کی اصلاح بھی ہو رہی ہے، معاشرے کی ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے، غریب کا خیال بھی کیا جا رہا ہے. یہ سارے پہلو ہیں. اب اگر ہم خالی ایک شکل بنا لیں کسی چیز کی، نماز کے اثرات کتنے زیادہ ہیں. برائیوں سے روکتی ہے، فحشاء و منکر سے روکتی ہے، زندگی ایمان لاتی ہے، چہرے پہ نور لاتی ہے، نہ جانے کتنے اثرات ہیں. لیکن اگر ہم خالی نماز کا ڈھانچہ ہمارے پاس رہ جائے تو پھر اثرات بھی ختم ہو جائیں گے. تو ہم نے خالی ایک بکرا کاٹ کے خوشی منانے کو اپنی زندگی کا ہدف سمجھ لیا اور اس میں بھی مقابلے بازی شروع ہو گئی. اس کا بکرا تگڑا ہے کہ اس کا ہے، کتنے اس سال سب سے بکرا مہنگا کتنا بکا، وہ بادام کھلایا، اور یہ سب چیزیں قربتاً اللہ کے خلاف ہیں، خلوص کے یہ خلاف جو ہیں. بکرے خرید کے مہنگے مہنگے لاتے ہیں، جیسے ابھی ایک پاکستان کی خبر آ رہی ہے کہ 314 کلو کا بکرا اچھا، ورلڈ ریکارڈ بنایا. بکرا 314 کلو. جی. تو یہاں پر جیسا بھی آپ نے بتایا کہ واجب قربانی صرف حج پر ہے، اور یہ جو قربانی ہم اپنے گھروں میں کر رہے ہیں تو کیا یہ واجب ہے یا مستحب ہے؟ نہیں، فقہ اہل بیت علیہ السلام میں جو حج کرنے جائے اس پر قربانی واجب ہے. جو حج کرنے نہ جا سکے اس کے لیے 10 ذی الحجہ کو قربانی مستحب ہے، سنت ہے، لیکن مؤکدہ، سنت مؤکدہ ہے. تاکید کی یعنی ہے. سنت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک عمومی طور پر مستحب و ثواب کا کام، ایک بہت زیادہ جس پر تاکید کی گئی ہو. تو اس قربانی کے لیے عید الاضحیٰ کے دن کی قربانی کو سنت مؤکدہ لکھا گیا، یعنی اس کی بہت تاکید ہے. واجب تو نہیں ہے، لیکن واجب کے بعد والا گریڈ جو آتا ہے کاموں کا اس میں اس کا یہ شامل ہے. دنیا کا ہر مستحب کام سنت مؤکدہ نہیں ہے. یہ چوپائے کی جو انہوں نے قسمیں بتائی ہیں اس میں جب واجب نہیں ہے، سنت موقدہ ہے، اگر وہ شرائط نہیں پائے جاتے، کیونکہ واجب کے لیے
پھر شرائط کا ہونا واجب ہے، لیکن اگر واجب نہیں ہے تو کیا اس کے وہ شرائط کا ہونا ہاں، واجب ہے یہ یا غلط نہیں فہمی ہمارے معاشرے میں نے دیکھی ہے کہ جو واجب قربانی حج کی ہے اس میں کچھ شرائط، دیکھیے 3 جانور ہیں جن 3 قسمیں جانوروں کی جن کی قربانی ہو سکتی ہے، اونٹ ہے، اور یہ بھینس کا بیل کا خاندان ہے، اور بھیڑ بکری کا خاندان ہے۔ اس میں جو واجب قربانی اس میں یہ ہے کہ بہت کمزور نہ ہو، بیمار نہ ہو، بدن میں کوئی نقص نہ ہو، سینگ ٹوٹا نہ ہو، کان کٹا ہوا نہ ہو، دم کٹی ہوئی نہ ہو، اس طرح کے شرائط ہیں۔ جو نقص جانوروں میں پیدا ہو جاتا ہے ان کو خصی کرنے سے وہ نہ ہو، یہ سب شرطیں واجب قربانی کی ہیں۔ واجب قربانی میں مستحب قربانی میں، سنت قربانی میں ان میں سے کوئی بھی شرط نہیں ہے، بس وہ بچہ نہ ہو، اتنا ہو کہ وہ جانور ہو، اور اس کی عمر جو بتائی گئی ہے وہ بھیڑ 7 مہینے کی ہو، بکرا بکری 2 سال کے ہوں، اسی طرح سے بیل بھینس وغیرہ یہ بھی 2 سال کے کم از کم ہوں، اور اونٹ ہو تو 5 سال کا ہو۔ تو یہ چوپائے کی ہی شرط کیوں ہے؟ حلال ذبیحہ میں اب اللہ کے مصلحتیں ہیں، ہر جگہ حکم خدا کی وجہ سمجھنا تو مشکل ہے۔ بہرحال اب جب کھانا بھی ہے، بانٹنا بھی ہے، کھلانا بھی ہے، 3 ٹکڑے کرنا ہے قربانی، ہم لوگ تو کر کے ہمارے معاشرے میں تو اچھا مال اپنے ہاں رکھ لیا اور کمزور حصہ ادھر ادھر بانٹ دیا، جبکہ ہم کہنا چاہیں گے کہ جو حضرات قربانی کرتے ہیں اللہ نے انہیں اتنی توفیق دی قربانی کی، 8-10 ہزار 15 ہزار خرچ کر رہے ہیں کم از کم، تو اس کا مطلب وہ عام زندگی میں بھی اس بکرے کا گوشت خرید کے کھانے کے لائق تھے، تو انہیں آج والا اپنے لیے نہیں بچانا چاہیے، آج والا وہاں پہنچانے کی کوشش کرنا چاہیے جن کو سال بھر یہ چیز نصیب نہیں ہوتی۔ 3 حصے ہونا ضروری ہیں، 3 حصے کیا جانا چاہیے قربانی کے، ایک اپنے لیے رکھ سکتا ہے آدمی، اور ایک عام مسلمانوں تک پہنچانا ہے، اور ایک تنگ دست اور غریب مسلمانوں تک پہنچانا ہے۔ جو 3 حصے ہیں اس میں کیا ہم اچھی بوٹی اپنے لیے رکھ لیں؟ میں نے وہی ابھی عرض کیا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نیکی تک تب پہنچو گے جب تمہیں جو اچھا لگے وہ دو، وہ دوسروں کو تو دو۔ اگر ہم کچرا بانٹ رہے ہیں اور اچھا مال اپنے لیے رکھ رہے ہیں تو پھر وہ نیکی کر بھی رہے ہیں اور اس کا نتیجہ بھی ہم پانے والے نہیں ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کی خرابیاں ہیں۔ ہمارے ہاں رسم ہو گئی کہ بس بکرا کاٹا اور اس کے بعد اڑوس پڑوس، تعلقات، محلے، رشتہ دار، حکام، سفارش کرنے والے، پیسے والے ڈھونڈ ڈھانڈ کے ہم اپنے رشتے بنانے کے لیے اس کو ذریعہ بنایا۔ اللہ نے اسے یقیناً ہدیہ بھیجنے سے رشتہ بنتا ہے، لیکن اس کا ہدف رشتے بنانے زیادہ ہے، ان کے کام آنا جن کو یہ چیزیں نصیب نہیں ہیں۔ غریب کو یاد کرنے کا دن ہے۔ اور یہ جو ہمارے معاشرے میں ہے کہ 2 بوٹی آپ کے یہاں سے آئی تو 2 بوٹی ہماری بھی آپ کے یہاں جائے گی، یہ سب بھی جو عدلے بدلے کی باتیں ہیں، کیا اس میں ہمیں وہ ثواب ملے گا جو قربتاً اللہ کا ہے؟ اب جس نے میرے ساتھ حسن سلوک کیا ہے مجھے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، تو ایک رخ اس کا تو ہے کہ کس نے، میں پوری دنیا میں تو نہیں بانٹ سکتا، میں منتخب تو کروں گا کہ میں کن تک پہنچاؤں، تو ان میں فقراء تک پہنچانا ایک ہے، پھر عام مسلمانوں تک پہنچانا دوسرے، یعنی جو بھی مسلمان چاہے وہ فقیر نہ ہو، اور تیسرا اپنے لیے رکھنا ہے۔ تو اب میں سب تو نہیں پہنچاؤں، انتخاب تو کروں گا، تو انتخاب کا معیار فقراء میں ہے جو زیادہ تنگ دست ہو۔ فقراء میں جب بھی مستحق تک پہنچنا ہے تو مجھے معیار یہ ہوتا ہے کہ جو آپ سے نزدیک ہوں، جو آپ کے خاندان کے ہوں، جو اہل علم ہوں، جو دیندار ہوں، ان کو ترجیح دی جائے، جو زیادہ ضرورت مند ہوں، مسکین ہوں، ان کو ترجیح دی جائے، جو شریف ہوں، مانگنے جاتے ہوں، ان کو ترجیح دی جائے۔ اسی طرح سے جو عام مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان تک پہنچانا ہے، تو اس میں بھی مجھے شریعت کہتی ہے کہ پہلے اپنا پڑوس دیکھو گے، احباب دیکھو گے، تو وہ معیار یہ ہونا چاہیے، وہ نہیں کہ مجھے جیسے دسہری کی پیٹیاں بھیجی جاتی ہیں ویسے ہی کلیجی اور گردے جو ہے مثلا فلاں افسر کے ہاں پہنچا کے آؤ اور بھیجا فلاں کے یہاں دے کے آؤ، تو وہ اپنے دنیاوی تعلقات نبھانے کا ذریعہ اسے نہیں بنایا جانا چاہیے، اسے آخرت سنوارنے کا ذریعہ بنایا۔ تو اس میں جو فلاں افسر کو یا فلاں حاکم کو ہم بھیج رہے ہیں، کیا قربانی کے گوشت میں اسلام شرط ہے مسلمان ہونا، یا کسی کو بھی دے سکتے ہیں، غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں؟ بہرحال اللہ نے جو مذہبی حقوق رکھے ہیں مال میں، ان میں شرطیں ہیں، اور جیسے صدقات میں شرط ہے ویسے ہی قربانی میں بھی شرط ہے کہ اس تک پہنچائی جائے گی جو مسلم، اور اس کی وجہ بھی ظاہر ہے جو قربانی کو قبول کرتا ہے وہی قربانی تک پہنچنے کا حقدار ہے، ورنہ تو گوشت ہے بس،
قربانی کا گوشت اسی کو دیا جائے گا جو قربانی کے فلسفے کو قبول کرے، جو اللہ کو قبول کرے، جو اللہ کے حکم کو قبول کرتا ہو، اس لیے اس میں اسلام شرط ہے۔ اب کسی ایسے مقام پر مان لیجئے ہماری قوم کے کچھ افراد رہتے ہیں جہاں پر کوئی مسلمان نہیں ہے، صاحب حیثیت ہیں، وہ بکرا ذبح کر سکتے ہیں، اور ان کے پاس کھانے والے 2 یا 3 افراد ہیں، تو وہ ایسی صورت میں کیا کریں؟ قربانی کریں یا کسی ادارے یا کہیں اور وہ کروا سکتے ہیں اس نیت سے کہ بھائی؟ میں نے جو استفتاءات دیکھے ہیں اس میں ایک چیز دیکھی ہے کہ اگر آدمی کے لیے قربانی کرنا ممکن نہ ہو، مثلا جانور نہیں مل رہا ہے یا علاقہ ایسا ہے جہاں مثلا جانور ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو اس کے لیے مستحب ہے کہ اتنی رقم جو قربانی میں کے لیے خریدتا صدقہ کر دے۔ البتہ اگر میرے پاس بانٹنے کے لیے کوئی نہیں میرے علاوہ، تو میں قربانی کر کے خود کھا لوں یا اس کی جگہ کو صدقہ دے دوں۔ پہلا شعور تو میرا مجھ سے کہتا ہے کہ صدقہ دینا بہتر دکھائی دیتا ہے، لیکن یہ مسئلہ استفتاء کا ہے، اور آپ نے اچھا سوال کیا، ہم استفتاء کر کے اسے انشاءاللہ بعد میں سوشل میڈیا پہ نشر کریں گے۔ اچھا، جو قربانی ہے ہماری، اس میں قصائی آتا ہے، اور کیا اس کا مسلمان ہونا لازمی ہے؟ ذبیحہ کہیں بھی ہو، کوئی بھی قربانی شرط نہیں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حلال گوشت جانور کو بھی حلال ہونے کے باوجود کھانے کے لیے اس کا ذبیحہ ہونا شرط ہے، اور ذبیحہ ہونے کی جو شرطیں ہیں اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ جو ذبح کرنے والا ہے وہ خود مسلمان ہو اور وہ اللہ کا نام لے، قبلہ رخ جانور کو لٹائے۔ میں یہاں پہ تھوڑا متوجہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ عموماً جن کو بلاتے ہیں ذبح کرنے کے لیے وہ اتنے تعلیم یافتہ بھی نہیں ہوتے، اور شاید ان کے مذہب میں بھی اتنا زور نہیں ہے، وہ قبلہ رخ نہیں کرتے ہیں جانور کو، پورے جانور کو قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ ایک مسئلہ جو میں نے آج ہی سوچا تھا گفتگو ہونا ہے تو مسائل دیکھوں، تو میں نے آج ہی دیکھا اور بھول گیا تھا، چھریاں اور چاقو جو اس وقت بن رہے ہیں اب زیادہ تر اسٹیل کے بنتے ہیں، لیکن سیستانی کا فتویٰ یہ ہے کہ اسٹیل کے چھری سے قربانی کرنا کافی نہیں ہے، ذبیحہ کرنا کافی نہیں ہے۔ جو لوہے کی چھری ہوتی ہے، جو اسٹینلیس اسٹیل نہیں ہوتا، دیسی لوہا ہوتا ہے، اسی سے قربانی کی جانا چاہیے اور ذبیحہ کیا جانا چاہیے۔ اچھا، یہ جو دعا پڑھتے ہیں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو ہمارے ایریے میں ہیں کچھ، اور جن کو ہم جانتے ہیں کہ وہ اہل اسلام سے تعلق نہیں رکھتے، لیکن بقرعید کے دن چھری لے کر اور ایک لکڑی کا اور نکل پڑتے ہیں۔ ہم تو جانتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو تمہیں، لیکن جو مسلمان نہیں جانتے ہیں اور وہ ان کیا جاتے ہیں، اب دعا وہ پڑھ رہے ہیں، چھری وہ چلا رہے ہیں، تو کیا یہ جائز ہو جائے گا؟ ذابح یعنی جو چھری چلا رہا ہے اور جس کے زور سے کٹ رہا ہے اس کا مسلم ہونا شرط ہے۔ غیر مسلم اپنے ہاتھ کو طاقت سے چلائے اور میں اس پہ ہاتھ رکھ دوں، اس سے بھی ذبیحہ نہیں ہوگا اور اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہوگا، وہ ذبیحہ نہیں ہوگا۔ بہت غور کرنے کی بات ہے کہ اگر آپ کسی شخص کو نہیں جانتے ہیں اور وہ اپنے آپ مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور بعد میں ہمیں یقین ہوتا ہے کہ بھئی یہ گڑبڑ آدمی تھا، اس صورت میں نہیں، وہ الگ بات ہوئی کہ ہم جانتے نہیں اور مسلم سمجھ کے ہم اس سے کام لے رہے ہیں، ایک الگ مسئلہ ہے، اور ہم یہ جانتے ہوئے کہ مسلم نہیں ہے اور مثلا مسلم فراہم نہیں ہے، بہت مہنگا ہے، سستے ہیں، اس لیے ہم اس کو کر لیں، وہ الگ بات ہے۔ جان بوجھ کے ہم غیر مسلم سے ذبیحہ نہیں کروا سکتے۔ اگر ذبیحہ ہم نے مسلمان سمجھ کے ذبیحہ کروایا اور بعد میں پتہ چلا کہ مسلم نہیں تھا تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ اس سے باطل نہیں ہوتی، وہ عمل باطل نہیں ہوتا۔ بعض لوگ کام کے نہ ہونے کی بنا پر چھری لے کر نکل جاتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ 4 رگیں کٹنا چاہیے یا نہیں چاہیے، یا گوشت کو جب وہ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر وہ اجزاء جو حرام ہیں اس کے بارے میں نہیں جانتے، باہم مخلوط کر دیں۔ وہ تو اس کا قصاب کی ذمہ داری تھوڑی ہے کہ آپ کے پاس پیشہ ور ہو، کوئی بھی اصل حکم تو ہے کہ میں خود ذبح کروں اپنے ہاتھ سے۔ یہ تصور ہو گیا کہ ذبیحہ وہ ذبح کرے، قصاب آئے اور فلاں آئے، مجھے خود کرنا چاہیے۔ یہ تو اللہ کی طرف سے چھوٹ ہے کہ اگر میں نہیں کر سکتا ہوں، ڈرپوک ہوں، یا تو پھر میں حج میں جاتے ہیں لوگ خود کرتے ہیں، میں نے اپنے ہاتھوں سے خود قربانی کی۔ اگر آدمی کا دل اتنے قوی بھی نہیں ہے کہ اپنے ہاتھوں سے جانور کی قربانی دے سکے تو وہ کہاں ڈٹ کے کھڑا ہوگا اور کہاں قوت اس کے اندر آئے گی۔ اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا چاہیے ذبیحہ۔ اور اتنی بات سب کو معلوم ہے کہ 4 رگیں کاٹنا ہے اور وہ نرخرا جو ہے وہ کاٹنا ہے، لیکن اس طرح نہیں کاٹنا ہے کہ وہ گردن پوری کٹ کے الگ ہو جائے، یہ 4 رگیں کٹ جائیں، نرخرا کٹ جائے جو کھانے کی نلی ہوتی ہے میرے خیال میں سانس کی، اور اس کے بعد گردن لگی رہے۔ یہ ذبح کرنے کا طریقہ ہے۔
اور یہ ہم سب کو سمجھنا چاہیے. اس کے علاوہ ہم قصاب کس مذہب کا ہے، اس کے یہاں کیا حلال ہے، جانور کے اجزاء میں کیا حلال حرام ہے، وہ بھی اس کا نظریہ الگ ہے. میں اور مذہب اہل بیت کا نظریہ الگ ہے. بعض چیزیں ہمارے برادران اہل سنت کے ہاں جانور کے اجزاء ہیں جن کا کھانا جائز ہے، ہمارے یہاں ان کا کھانا جائز نہیں ہے. لہذا یہ تو ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے حرام اعضاء کو جانیں. اور ان میں جو مشہور ہے وہ تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن جس کی طرف کم توجہ ہوتی ہے، حرام مغز سب لوگ جانتے ہیں، وہ جو لمبی پٹی ہوتی ہے سفید وہ حرام ہے. لیکن حرام مغز کے اختتام پر چنے کی دال جیسا ایک چنے کی دال جیسی چیز دماغ میں ہوتی وہ بھی حرام ہے، اور وہ اکثر بھیجے میں بھی جڑ کے آ جاتی ہے. ہاں جی کیا نام ہے اس کا؟ پیٹوری گلانڈ. اچھا چلیے لوگ بہتر سمجھ لیں گے. میں نے دیکھا جو بھیجا آتا ہے اس میں بھی وہ نیچے آخر میں حرام مغز لگی رہتی ہے، اور وہ حرام مغز بھی اس میں تھوڑا سا بچا ہوا ہوتا ہے، اور ہم لوگ ہمارے گھر کی عورتیں بھی نہیں پہچانتی. اس کو سمجھنا چاہیے وہ حرام، اسے نکال دینا چاہیے. اسی طرح ریڑھ کی ہڈی کے اوپر ایک خاص قسم کی چربی ہے، وہ بھی حرام، مجھے اس کا نام تو یاد نہیں رہ گیا ہے. پٹھے ہوتے ہیں، پٹھے، ہاں وہی پٹھے جو ہیں وہ بھی حرام ہیں، وہ بھی نہیں کھائے جا سکتے. وہ بھی جانور یہ قصاب کاٹ کے دے دیتے ہیں. قربانی ہم نہیں روز خریدتے ہیں جو گوشت، اس میں بھی یہ دو چیزیں ہم تک بہت آسانی سے پہنچ جاتی ہیں. باقی چیزیں تو ہمیں سب مشہور ہے کہ تلی حرام ہے اور پت حرام ہے، اور اعضائے تناسل کی جتنی قسمیں ہیں، پیشاب پاخانے نکلنے کی جگہ وہ سب حرام ہے، سب جانتے ہیں. اچھا کھانے کے اندر جیسے شادی بیاہ میں ہم جاتے ہیں، وہاں پر ایک کاکوری کباب معروف ہے، اور ابھی میری ملاقات ہوئی ایک کاکوری کباب بنانے والے سے، تو لاک ڈاؤن کے اندر کافی وہ بنا کر بیچ رہا تھا. تو اس وقت بات یہ ظاہر ہوئی کہ اس کے اندر اس کو ٹیسٹی بنانے کے لیے وہ تلی ملاتے ہیں، اور بعض پکانے والے ان کے بارے میں یہ خبر ملی کہ وہ خون کباب میں مکس کرتے ہیں. تو کیا یہ جائز ہے کھانا؟ بھائی جو حرام ہے وہ حرام ہے. اور اب یہ تو ہمیں بھی متوجہ نہیں تھا کہ ہم نے کاکوری کباب کا ٹھیکہ کسی کو دے دیا مرد مسلم کو، تو اس میں خون ملا رہا ہو، تلی ملا رہا، مجھے بھی نہیں پتہ تھا. اب یہ مزید دیکھنا پڑے گا احتیاط کے طور پر کہ بھیا آپ اپنے اپنے فارمولے لکھ کے دیجئے کہ آپ جو پکا کے لا رہے ہیں اس میں کیا کیا ڈال رہے ہیں. یہ تو نئی مصیبت آپ نے ایک بڑھا دی. مجھے اتنے چھیچڑے جو کچھ ہوتا ہے وہ سب نہیں، چھیچڑے ڈال دیں لیکن خون ملا رہے ہیں تو حرام ہے. تلی کو خاص طور سے ملا رہے ہیں بات کہی کیونکہ اس سے ٹیسٹ پیدا ہوتا ہے. تلی ملا رہے ہیں تو حرام ہے، وہ پھر جائز نہیں ہے. غور طلب بات ہے. اچھا یہ جو ہمارے قربانی کا جانور ہے اس کے اندر بڑے شرائط ہم نے دیکھا ہے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب قربانی سے پہلے وہ بکری کے ساتھ نہیں گھوم سکتا، یا پھر اس کو ٹہلاتے ہیں ہم رسی میں لے کر پورے محلے میں. وہ تو بچوں کا شوق ہوتا ہے کہ وہ، چونکہ ہمارے یہاں واجب ہے حج میں کہ بکرا صحیح سالم ہو، بکرا ہو، خصی نہ ہو. خصی نہ ہو. اور وہ لڑتا ہے تو وہ تو پورا جشن بچوں کا ہو جاتا ہے کہ وہ لیے ٹہل رہے ہیں، لڑا رہے ہیں. اور ہمارے گھروں میں بھی ایسا ہوا ہے کہ چھوٹے خرید کے لائے اور پھر بدلنے چلے گئے. ہم نے کہا کیا ہوا؟ ہمارے بھتیجے اللہ ان کو تندرست رکھے، معلوم ہے یہ لڑتا ٹھیک سے نہیں ہے. تو بچوں کی باتیں ہیں، لیکن وہ لڑانا وغیرہ ٹہلانا ظاہر ہے یہ سب جانور ہے، اس کو پانی. اور اگر لڑنے میں مان لی سینگ ٹوٹ گئی یا پیر ٹوٹ گیا؟ اب تو یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مستحب ہے نا یہاں، تو اس میں کچھ نہیں بگڑتا. اسے واپس نہیں کرنا، کوئی ضرورت نہیں، واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. باقی یہ کہ ان شرائط کا لحاظ کرنا مستحب ہے. اچھے جو نہلاتے ہیں، پان کھلاتے ہیں، یہ کون سی، مطلب کیا یہ شریعت کا ایک پارٹ ہے؟ یہ پان کھلانے والی بات تو میں آج سن رہا ہوں. ہاں اس میں ایک چھلا رکھتے ہیں اور پان کھلاتے ہیں. جب وہ ذبح ہو جاتا ہے تو اس کے ہاتھ منہ سے چھلا نکالتے ہیں، عجیب پہنتے ہیں. کیا لغویات ہیں. خون کو جو ہے وہ گھر کے تمام کونوں پہ لگاتے ہیں. یہ سب بدعات ہیں، اور ان میں سے اگر اس کو مذہب کا حکم سمجھ کے کیا جائے تو حرام ہے، اور اگر اپنے باپ دادا سے ہوتا چلا آیا ہے تو وہ رسم ہے جو آپ مذہب کو تماشا بنا رہی ہے اور نئی نسل کی نگاہوں میں مذہب کو پست و ذلیل کر رہی ہے. اس لحاظ سے بھی یہ سب جائز نہ ہونا چاہیے. یعنی جو ہار پہنانا، حماقتیں ہیں، ہار وار بھی پہنانا حماقت کے علاوہ کچھ نہیں. اب بعض جگہوں پر اسے سجا بنا کے ٹہلا رہے ہیں گھنگرو ڈالے ہوئے، یہ سب مارکیٹنگ بھی ہے اور حماقتیں بھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں. جانور ہے، آپ اس کو کھلائیں پلائیں اور اس کو ذبح کریں بس. اب یہ خونوں میں ڈالنا، اور یہ تو میں نے خون والا تو مجھے شاید سننے کو ملا تھا، لیکن یہ چھلے والا بالکل نیا ہے. یہ شریعت بھی تو پیرل چل رہی ہے نا 14 صدیوں سے. ہم لوگوں کی شریعت اگر قرآن اور اہل بیت سے وابستہ ہے تو یہ شریعت خواتین جو ہے نہ جانے کہاں شریعت نسواں. کیا اور نماز سے پہلے ہونا چاہیے؟ تو اس میں قربانی
کا بہترین وقت ہے سورج نکلنے کے بعد سے لے کر اتنی دیر تک جتنی دیر میں آدمی نماز پڑھ سکتا ہے. یہ قربانی کا وقت فضیلت ہے، جیسے نماز کا وقت فضیلت ہوتا ہے. اب اس کے بعد قربانی کا پورا دن سورج ڈوبنے تک ہے. پہلی بات یہ توجہ دینے کی ہے کہ چونکہ میں نے خود عملاً دیکھا ہے کہ قصاب کے پاس کام بہت ہوتا ہے، تو وہ نماز کے وقت اذان سے پہلے، کبھی اذان کے بعد فتوے لے کے اذان ہو گئی، قربانی ہو سکتی ہے، آ جاتے ہیں. قربانی کے بعد سورج نکلنے سے سورج ڈوبنے تک ہوتا ہے. سورج نکلنے سے پہلے نہیں ہوتا، سورج ڈوبنے کے بعد نہیں ہوتا. بہترین دن قربانی کا عید الاضحیٰ بقرعید کا دن 10 ذی الحجہ ہے. لیکن جو انسان حج کرنے گیا ہے اس کے بعد 4 دن اور قربانی کر سکتا ہے. جو ہم لوگ جیسے حج کے لیے نہیں گئے، اپنے وطن میں ہیں، تو ہم 10 کے بجائے 11 یا 12 یا 13 کو بھی قربانی کر سکتے ہیں. لیکن اکثر فقہا آیت اللہ العظمیٰ سیستانی خاص کر کے ان کا کہنا یہ ہے کہ بنابر احتیاط مستحب قربانی جو حج کرنے نہیں گیا ہے اس کو 10 ذی الحجہ کو کرنا چاہیے. اور میری یادداشت میں نام تو نہیں رہ گئے، لیکن میں نے بعض فقہا کے فتاویٰ پڑھے ہیں جو مستحب قربانی کو صرف 10 ذی الحجہ کے لیے کے دن کافی مانگتے ہیں، 11 12 13 کو لیے کافی نہیں مانتے. شاید آیت اللہ العظمیٰ ہوئی کا فتویٰ تھا، میرے اس وقت نگاہ سے نہیں گزرتا، لیکن میری یادداشت میں صحیح ہے. ایک قربانی میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں؟ واجب قربانی میں ہر آدمی کو خود اپنے لیے کرنا ہے، چاہے وہ کفارے کی ہو، چاہے وہ حج میں جانے کی ہو، چاہے نظر کی ہو. لیکن جو مستحب قربانی ہے اس میں جتنے لوگ بھی چاہیں شریک ہو سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے. یہ کفارے کی قربانی کہاں پر کفارہ واجب ہو جاتا ہے کہ جس میں ہمیں قربانی ایک حج کے اعمال میں وہ کفارے ہیں جن میں قربانی واجب ہوتی ہے. اس میں سائے میں چلنا مثلا سب سے بڑا ایک سبب ہے جس پہ کفارہ واجب ہوتا ہے. اور بھی بہت سے گناہ ہیں جو محرمات احرام ہیں جن کو اگر کر لے آدمی تو کفارہ واجب ہوتا ہے. یعنی احرام باندھنے کے بعد احرام حج کے بعد، بس جو حج پہ نہیں گیا ہے اس کا کفارے سے تعلق نہیں ہے. قربانی کا کفارہ صرف حج کے کفاروں میں ہے. ہم کتنی قربانی زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں، اس کی کوئی ایک حد؟ میں نے کوشش تو کی تھی اس چیز کو ڈھونڈنے کی، لیکن کہیں مجھے بہت تاکید نہیں دکھائی دی کہ ایک آدمی کتنی قربانی زیادہ کرے تو زیادہ اجر ہے. یہ ضرور ہے کہ آپ اپنے ہر گھر کے ہر فرد کے لیے الگ الگ قربانی کر سکتے ہیں، کریں بہتر ہے. لیکن اس کی چھوٹ دی گئی ہے کہ آدمی اپنے اور اپنے پورے کنبے کے لیے ایک قربانی کرے. یہ جو قربانی کرنے کے بعد کھال کو کیا ہم قصائی کو بعنوان اجرت دے سکتے ہیں؟ اجرت کے طور پر کھال کا دینا مکروہ ہے، اور بہتر یہ ہے، حکم یہ ہے کہ کھال کی قیمت کو صدقہ دیا جائے. اب تو فی الحال کھال کی قیمت ہی ختم ہو گئی ہے، لیکن اگر ہم سے ممکن ہو تو ہم ٹھیک ہے مارکیٹ میں نہیں جا رہی، لیکن ہم اس کی قیمت نکال کے کسی غریب تک پہنچا دیں تو انشاءاللہ اجر ہی کے حقدار ہوں گے، کوئی نقصان کا سودا نہیں ہوگا. اور یہ جو اس کے یعنی شکم سے ظاہر ہوئی چیزیں جسے موجڑی کہتے ہیں، یہ گلیوں میں بوریوں میں جو اس طرح صحیح نہیں ہے. یہ عمل اسلام ہمیں بالکل اجازت نہیں دیتا کہ ہم گندگی پھیلائیں. اسلام بالکل اجازت نہیں دیتا کہ ہم کچھ لے جا کے کہیں پھینک دیں. اس کے علاوہ یہ جو اوجڑی یا جو چیزیں ہیں ان میں اکثر چیزیں حلال اور جائز ہیں کھانا، اور ہم نہیں کھاتے تو کوئی کھاتا ہوگا، اسے دے دیں. اگر ہم پھینکنے جا رہے ہیں تو پھر پھینکنے سے اچھا کسی تک پہنچا دینا. اور پھینکنا بھی ہے تو جو ہم چند برس پہلے تک ماحول دیکھتے تھے کہ ہر آدمی متنفر ہو رہا ہے اور ڈھیر لگے ہیں اور گندگی پھیلی ہے، بدبو آ رہی ہے، یہ دین کو بدنام کرنا ہے. اور یہ جائز نہیں ہے کہ ہمارے کسی عمل سے ہمارا دین بدنام ہو. صوبائی حکومت نے گزشتہ 2-3 برسوں میں اس پہ کنٹرول کیا، بڑا اچھا کام کیا ہے. اور اب اتنی گندگی ہم نہیں پھیلا پا رہے ہیں. نہ نالیوں میں خون بہنا چاہیے، نہ سڑک پہ خون کے دھبے دکھائی دینا چاہیے، اور نہ اس طرح کریں کہ ہم کسی اور کو اذیت پہنچائیں. اگر ایک حکم خدا ہے جس پر ہمیں عمل کرنا ہے اور دوسرے کو اس سے کچھ کراہت یا ذہبت محسوس ہوتی ہے تو کوئی ضروری نہیں کہ ہم اسے اس طرح دیں کہ اس کو تکلیف پہنچائیں. ہم گوشت کھاتے ہیں، کوئی نہیں کھاتا ہے، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم کٹا ہوا جانور اس کے سامنے سے لے کے گزاریں اور نفرتوں کا ماحول پھیلائیں. ہمیں ان سب انسانی حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، دوسرے کا احترام کرنا چاہیے، ماحول کا احترام کرنا چاہیے، اور خالی زبان سے نہیں کہنا چاہیے کہ صفائی نصف ایمان ہے، اسے اپنے عمل سے ثابت کرنا چاہیے.
قربانی گھروں کے اندر کی جائے، سڑکوں پہ لا کے نہ کی جائے. آپ اپنا گھر دھوئیں، اور اگر آپ کے گھر میں ٹھکانہ نہیں ہے، باہر کہیں کرنا ہی پڑتا ہے تو اسے گندا چھوڑ کے نہ جائیں، اسے صاف کر کے جائیں، تاکہ یہ پیغام کہیں یہ نہ منتشر ہو کہ یہ گندے لوگوں کا تہوار کا دن ہے، اور اس دن سے دوسرے گھبرائیں کہ آج گندگیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اللہ اس پر راضی نہیں ہوگا، نہ اس پر محمد وآل محمد راضی ہونے والے. یعنی آپ کوڑے خانوں میں اور عام جگہوں پہ جہاں پہ لوگ گزرتے ہیں وہاں پر اس طرح کی کوئی چیز نہیں ڈال سکتے، شرعاً ممانعت ہے. مطلب یہ جائز نہیں، صحیح نہیں ہے کسی صورت بھی کہ ہم دوسروں کی اذیت کا سبب بنیں. مذہب وہ ہے جو کہتا ہے تمہیں نماز راستہ روک کے پڑھنا جائز نہیں، تو ہم راستوں میں گندگی ڈالیں یا اس طرح گندگی پھیلائیں کہ ماحول میں گندگی پھیلے، بیماریاں آئیں، گزرنے والوں کو اذیت ہو، یہ کسی صورت صحیح نہیں ہے. یہ جہالت اور خود غرضی کے علاوہ کچھ نہیں. ہم ہر جگہ اپنا زور دکھانے پہ، آپ زور صحیح جگہ دکھائیے بھائی، غلط کاموں میں زور نہ دکھائیے. راستوں کے بند کرنے پہ زور، سڑکوں پہ جماعت قائم کرنے پہ زور، قربانی کی گندگی سڑک پہ پھینکنے پہ زور، یہ سب زور دکھانے کی جگہ نہیں ہے. زور دکھانے کی جگہ وہ ہے جہاں آپ مذہب میں اس میں زور دکھانے کی گنجائش نہیں ہے. یہ مزاج ہی غلط ہے کہ ہم اپنے طاقت کے بلبوتے پر اس طرح کی چیزیں کریں. اب وہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی اس طرح ہمارے مذہب کو کچل رہا ہے کہ اب اس کے سامنے اس کے ڈیفنس کے طور پہ ہمیں کچھ کرنا پڑتا ہے تو وہ ایک مجبوری ہے. باقی مذہب زور دکھانے کی جگہ نہیں ہے. مذہب انسانیت برتنے، محبت پھیلانے، نرمی کا برتاؤ کرنے اور خوش اخلاقی سے جینے دینے کا. یعنی ہمارے مذہب میں حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں کو جو ہے، حقوق العباد اتنے بڑے زیادہ ہیں کہ حقوق اللہ قبول ہونے کی شرط حقوق العباد کو پورا کر کے آنا ہے. اگر راستہ روک کے ہم نماز جماعت قائم کرے صحیح ہونے والی نہیں، جس کا جی چاہے کر لے. اللہ یہ کہ لوگ راضی ہوں جو ادھر سے گزرتے ہیں. ہم جس ملک میں ہیں یہاں بڑی ہم آہنگی رہی ہے، اور ہم اپنے دوسرے برادران وطن کے ساتھ جو ہمارے دین و مذہب پہ نہیں، ہم محبتوں سے جی ہیں. انہوں نے ہمیشہ ہمارا خیال کیا ہے، ہم نے ہمیشہ ان کا خیال کیا ہے. وہ ہمارے جلوسوں میں آئے، ہم ان کی مصیبتوں میں گئے، انہوں نے ہمارے لیے انتظام کیا، ہم نے ان کے لیے انتظام کیا. وہ اگر راضی ہیں تو ٹھیک ہے، وقتی طور پہ ہم ان کی اجازت سے رضامندی سے راستہ بند کر لیں. لیکن جن کا راستہ اگر وہ راضی نہیں تو ہمارے لیے کسی صورت جائز نہیں ہے کہ ہم زبردستی نماز جماعت قائم کریں کہ ہوتی آئیے تو ہوگا. غلط ہو رہا تھا، اب نہ کیجیے. آپ ٹکڑوں میں پڑھیے، 4 بار پڑھیے. کوئی ضروری آپ ایک بڑی جماعت قائم کریں اور سڑک ضرور بند کریں، مگر اس دن سارے مسلمان جو ہیں ان پر ایک آفت آ جاتی ہے کہ ٹوپی لگا کے اور سر پہ رومال باندھ کے، جو سال بھر مسجدوں میں دکھائی نہیں دیتے، وہ آگے کھڑے ہوئے ہیں اور بھیڑ لگائے ہوئے ہیں، اور ضد ہے کہ ہم تو راستہ روک کے نماز پڑھیں گے. پڑھ لو نماز، وہ کہیں جانے والی نہیں. اچھا، قربانی میں بھی دیکھا گیا ہے کہ بڑھ چڑھ کے لوگ خریدتے ہیں جو بکرے، مقابلے بازی ہوتی ہے کہ فلاں کیا اگر مان لیجئے 25,000 کا آیا ہے تو ہم بھی 25,000 کا نہیں 30,000 کا لائیں گے، جتنا جی چاہے آدمی ڈبو لے اس طرح. تو کیا یہ قربانی قربتاً اللہ ہے یا دکھاوے؟ میں نے کہا تو کہ جتنا جی چاہے اس طرح ڈبو لے، کچھ ملنے والا نہیں ہے. للہ ہونا چاہیے جو کچھ ہونا ہے. تو ناظرین، آپ نے دیکھا آج ہمارے اسٹوڈیو میں بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے ہم صفی حیدر صاحب قبلہ، اور امید ہم کرتے ہیں کہ آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے جو بقرعید سے متعلق اور گوشت کے متعلق اور لوگوں کے حقوق کے متعلق. اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل سے جڑیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. انشاءاللہ آپ کو اس سے بہتر اور پروگرام پیش کرتے رہیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فديناه بذبح عظيم